تو یوسف صاحب میں جب نیچے اترا تو دیکھا والدہ صاحبہ بیٹھی ہوئی. تو خیر ماں پہ اپنے ماں کھڑی ہو گئی, گلے سے لگا لیا. عرصے کے بعد ملے جہاں تقریباً 2 سال کے بعد. تو میری والدہ کے نا الفاظ, عبد الرحمٰن تیرے ستّے خیرانے, واہ تیرے واسطے امام کعبہ نے دعا کی. واہ واہ واہ. والدہ صاحبہ نے فون پہ مجھے کہا مینیجر صاحب اتنے قرآن پاک چاہیے. تو میں واقعی رو پڑا. میں نے کہا امی جی آپ کیا بات کرتے ہیں, اب حکم کریں. ہر روز میں اپنی ماں کے نام سے, اپنے والد کے نام سے صدقہ کرتا ہوں. اللہ. ان کے ہاتھ چومنا, لیٹی ہوتی ان کے جو تھے نا قدم, ان کو اپنی گالوں پہ رکھ لینا. اللہ. ہاں جی, ان کو چومنا. السلام علیکم ناظرین, یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ خوش آمدید. ناظرین, اس کائنات میں انسان کا جو سب سے خوبصورت, سب سے حساس اور سب سے بابرکت رشتہ ہے وہ والدہ سے ہے. سیرت مطہرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا جو موسٹ ہارٹ ٹچنگ حصہ ہمیں لگتا ہے وہ یہ کہ جب مقام ابوا پر آپ ابھی بچے تھے اور والدہ کی جدائی, پھر اس کے بعد خود درخواست کرنا نبی کائنات کا اللہ تعالیٰ کے حضور کہ والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت ملے. تو ہمارے مہمان حسب معمول حسب سابق جناب عبد المالک مجاہد صاحب ہیں. عالمی شخصیت ہیں, دارالسلام کے چیف ایگزیکٹو ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, 20 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں اور ہر دل عزیز شخصیت ہیں, محبوب شخصیت ہیں. واللہ عرب و عجم میں آپ کی محبوبیت اور دل آویزی یہ کوئی کرشمہ ہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر موضوع کی بات کریں تو شاید والدہ کی دعا کا حاصل ہے, نتیجہ ہے. موضوع ہوگا آج مجاہد صاحب نے چونکہ بہت زیادہ لکھا ہے والدہ گرامی کے حوالے سے, اور میں سچی بات ہے کہ آج لٹرلی جب اس کتاب کو پڑھ رہا تھا, سنہری یادیں جو آپ کی کتاب ہے, تو یہ والے حصے انہوں نے میرے دل پر بھی اثر کیا, میری آنکھوں میں بھی اشک آئے. تو چلتے ہیں جناب عبد المالک مجاہد صاحب کی طرف. مجاہد صاحب, آپ کی زندگی کا وہ بالکل ابتدائی دور, آپ پچھلے ایک ایپیسوڈ میں ہم نے بات بھی کی ہے کہ آپ نے آغاز کیا کسب معاش کا, تو ایک مل میں آپ چلے گئے. پھر ایک دن آپ کو احساس ہوا, رات کو بڑا پراسرار سا معاملہ ہوتا تھا, خوفناک 2 نہریں کراس کر کے آنا اور پھر اپنے خطے کے قریب آنا تو تھوڑی سی انسیت پیدا ہونا. رات کو آپ گھر آتے تھے, پھر آپ نے محسوس کیا کہ والدہ شاید بیٹے کے آنے تک سوتی نہیں ہیں. اس کے بعد آپ نے اپنا بستر اٹھایا اور مل میں ہی ٹھکانہ بنا لیا تھا, رات رہتے تھے. یہ کس طرح کا معاملہ تھا؟ بہت شکریہ جناب یوسف سراج صاحب, میں شکر گزار ہوں آپ کا. دیکھیے, ہر بچہ سب سے پہلے جب آنکھ کھولتا ہے تو وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے دل میں ماں کی محبت اور ماں سے لاڈلیاں اور پیار. میں سمجھتا ہوں مجھ سمیت ہم میں سے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں وہ سب کے سب اس لطف, یہ جو جس کو خاص طور پر اپنی ماں ملی ہے, اس کی موم, اس کی گود, اس کا لمس, اس کا پیار, اس کے بوسے, ہیں جی, بالکل وہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, عجیب تحفہ ہے, انمول تحفہ ہے. بات یہ ہے جی کہ میں حافظ آباد سے تقریباً 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر دوابہ رائس مل تھے, اس میں ملازم تھے. تو جس وقت پیڈی کا موسم آتا ہے منجی کا, تو اس وقت وہ 24 آور اس میں ڈیوٹی ہوتی تھی, کام چلتا ہے, شفٹیں ہوتی ہیں. جی ٹھیک. ہماری جو شفٹ تھی وہ رات کے 12 بجے ختم ہوتی تھی. تو وہاں سے ظاہر ہے سائیکلوں کے ذریعے, اس زمانے میں سائیکل ہوتے تھے, تو سائیکل کے ذریعے آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا گھر پہنچنے میں. خیر وہ خوف ووف والی بات کوئی نہیں تھی, سیدھی بات ہے, جوانی تھی اور اس میں ہم یہی سمجھتے تھے کہ بھئی اپنا ماحول ہے. پھر 2-3-4 ہم لڑکے ہوتے تھے, اکیلے نہیں ہوتے تھے. بالکل صحیح. خیر تو یوسف صاحب ایسا ہے کہ جیسے ہی میں دروازہ ناک کرتا تو میں محسوس کرتا کہ والدہ صاحبہ فوراً اٹھ کے آ جاتی. تو چند دن تو میں نے صبر کیا, تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ والدہ صاحبہ جاگتی رہتی ہیں کہ کب عبد المالک آئے گا, میں کنڈی کھولوں, کب آئے گا. اللہ اکبر. تو میں نے الحمدللہ یہ امیجیٹلی ایک, تو وہ سیکورٹی گارڈ تھے, تو ان کے نا وہ لگی ہوئی تھی وہ خیمے چھوٹے چھوٹے, ان کو ہم اپنی زبان میں شاید چھولداری بولتے ہیں یا کیا بھی, اردو میں بالکل ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے ان کے لیے. تو وہاں پر انہوں نے وہ سوتے تھے. تو میں نے ان کا جو چیف تھا اس سے بات کر کے میں نے کہا یار والدہ صاحبہ جاگتی رہتی ہیں تو یہ تو میرے لیے اچھا نہیں, ان کی صحت کے لیے بھی.
تو میں یہاں پہ سو جایا کروں گا اور فجر کی نماز پڑھ کر میں یہاں سے پھر چلا جایا کروں گا۔ مجاہد صاحب، پھر والدہ ہی کے لیے آپ نے یہ ملک چھوڑ دیا اور سعودی عرب چلے گئے، چونکہ والدہ کی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر لیں، ایسے ہی ہے؟ بالکل جی، میرے یعنی حافظ آباد میں ہم اپنے اس وقت کے لحاظ سے اچھی انکم تھی، بڑی عزت تھی، ہاں جی، میں ذمہ دار بھی تھا، لیکن والدہ صاحب نے کہا کہ عبد المالک میں حج کرنا چاہتی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اتنے سورسز یا وسائل تو نہیں تھے، تو میں تو کہتی ہیں کہ بھائی ایسا کرو کہ تم سعودی عرب چلے جاؤ اور وہاں سے پیسے کماؤ اور مجھے حج کراؤ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جس وقت میں گیا تو پہلے سال تو خیر میں نے ایسا ممکن نہیں تھا ان کو حج کرواتا میں۔ واقعتاً آپ پوری طرح اسٹیبلشڈ بھی تھے، باعزت بھی تھے، یہاں تک کہ آپ جب روانہ ہونے لگے تو وہ مل میں لوگ روتے بھی رہے آپ کو الوداع کرتے ہوئے۔ کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں چونکہ اپنے یونین کا چیف آرگنائزر تھا اور جنرل سیکرٹری تھا، تو لوگ بڑی محبت کرتے تھے اور میں لوگوں سے محبت کرتا تھا، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، محبت اور پیار وہ سبحان اللہ۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہ میں کوئی لیڈر پڑھا تھا لیکن اپنے جو بھی یونین کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ جب تک اپنے ورکر کے ساتھ، کارکنوں کے ساتھ محبت نہ کرے، مثلا میرا دستور تھا، میرے گھر میں کوئی شخص بھی آتا، حالانکہ اس بار میں غربت تھی، لیکن جب تک وہ کھانا نہیں کھاتا تھا میں اس کو جانا نہیں دیتا تھا، لازماً یہ تو ایک اصول تھا کہ جو بھی ہے نا سب سے پہلے بھی ورکر آیا ہوا ہے یا گھر میں کوئی ملنے کے لیے آیا ہے تو یہ ایک محبتیں جو ہے نا وہ اثر تو ہوتے ہی ہیں، بے شک، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور میں چھٹی لے کے گیا تھا، یہی تھا کہ بھائی پتہ نہیں وہاں پہ سیٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، لیکن والدہ کی خاطر اب چلے گئے۔ بالکل بالکل، اور والدہ کے اسرار پر اسرار سے ان کی خواہش تھی، بالکل گھر کا ماحول ہی ایسا تھا، اماں جی جو کہتے ہو ٹھیک ہے جی بسم اللہ، تھوڑی دعائیں چاہیے، تو چلے گئے۔ تو پہلا سال تو خیر میں نے خود اکیلے حج کیا اس وقت، لیکن اگلا سال جو تھا اس میں والدہ صاحبہ تشریف لائیں اور وہ بلا شبہ ایک زندگی کا بہت ہی، اور ابھی میری اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک، شیخ صاحب والدہ محترمہ کے کہنے پر، آپ کی خواہش پر آپ نے اپنا جمایا سارا کام چھوڑا، آپ تشریف لے گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کرم کیا، سعادت مند بیٹے نے والدہ محترمہ کو وہاں حرم میں دیکھا، لیکن حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ آپ وہاں والدہ الگ حرم میں موجود تھیں، آپ آئے، وہاں ایک نابینا حافظ فتح تھے، وہ ان کا بھی آپ نے بڑا شاندار لکھا کہ وہ ہاتھ سے ہی پہچان لیتے تھے کہ عبد المالک مجاہد آ گئے ہیں، تو انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کی والدہ حرم کی سیڑھیوں پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ یوسف صاحب یہ یقیناً میری زندگی کے جو بہترین واقعات ہیں ان میں سے سبحان اللہ۔ ہوا یوں کہ میں وزارت دفاع میں تھا، انفارچونیٹلی کچھ ایسا سلسلہ ہوا، کچھ شاید دفتر میں کام تھا یا کوئی، تو میں والدہ صاحبہ کے استقبال کے لیے جدہ نہ جا سکا جی، تو جس وقت میں وہاں پر پہنچا تو آلریڈی ٹیلی فون کے ذریعے، اس زمانے میں موبائل تو نہیں تھے نا ٹھیک ویسے، لیکن ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ ان سے ہو چکا تھا کہ وہ پہنچ گئی ہیں اور خیریت سے عمرہ کر لیا انہوں نے۔ تو جس وقت میں پہنچا تو حافظ فتح کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، ضرور، یہ اپنے وقت کی ایک عظیم شخصیت تھی اور بہت ہی ولی اللہ تھے، ماشاءاللہ۔ باب بلال جو ہے اس زمانے میں یہ معروف تھا، علماء اکرام کا گڑھ تھا، ٹھیک، حافظ فتح رحمہ اللہ وہ وہاں پر تشریف رکھتے تھے، نابینا بھی تھے، نابینا تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا، حافظہ بڑا شدید، تو میں جان بوجھ کے ایسا کرتا تھا کہ ان کو خاموشی سے جا کے ان کا ہاتھ پکڑ کے ایسے، ہاں جی، آپ پہ ہاتھ، جیسے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتا، عبد المالک ریاض سے آ گئے ہو، واہ کمال، یعنی کمال وہ شخصیت تھی۔ تو خیر جیسے میں پہنچا رہا، حافظ صاحب کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، عبد المالک آ گئے ہو، وہ تمہاری والدہ جو ہے نا وہ سیڑھیوں کے اوپر انتظار تمہارا کر رہی۔ تو یوسف صاحب میں جب نیچے اترا تو دیکھا والدہ صاحب بیٹھی ہوئی، تو خیر ماں کھڑی ہو گئی، گلے سے لگا لیا، عرصے کے بعد ملے، جہاں تقریباً 2 سال کے بعد، تو بار بار پوچھ رہی تھی کدھر ہو تم۔ پھر وہ ان کی جو الفاظ تھے میں آج تک نہیں بھولا کہ میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ میرا بیٹا مجھ کو حج کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا امی ایسا کریں کہ حرم کے سامنے بالکل کھڑے تھے، سامنے اس زمانے اتنا رش نہیں ہوتا تھا جتنا اب ہے، جی صحیح۔ میں نے کہا صاحب میرے لیے آپ دعا کریں
خیر ماں تھی، ماں تو خیر دعا میں کرتی اور ہم تو یہ ہمیشہ کرتے ہیں ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ کہاں پہنچا دیا. اس زمانے میں روٹی نہیں ملتی تھی، یہ جو ہے ہمارے ہاں چپاتی نہیں ملتی تھی، دوسری روٹی وہی وہ خبز ملتے تھے. وہاں سعودیہ میں یہ روٹی نہیں ملتی تھی. جی ہاں. کہنے لگے عبد المالک ایسا کرو کہ روٹی جو ہے نا وہ مجھے یہ اچھی نہیں لگتی، میرے لیے روٹی تلاش کرو. لو جی یوسف سراج صاحب، میں نے واقعتاً پورا جو ہے نا وہ سارا چکر لگایا ہاں جی والدہ صاحبہ کے لیے روٹی تلاش کرنے کا. مجاہد صاحب، امام کعبہ سے آپ کی ایک ملاقات ہوئی اور والدہ صاحبہ نے ایک یادگار جملہ بھی کہا. وہ ایسا ہے کہ شیخ صالح بن حمید جو کہ میرے نزدیک بہت ہی عظیم شخصیت ہے، سب سے سینئر ائمہ حرم میں سے وہی ہیں اس وقت. وہی ہیں جی ہاں. تو وہ اصل میں عصر کی نماز پڑھا کے نکلے باب ملک عبدالعزیز کے اوپر. ٹھیک، آپ بھی وہیں موجود تھے، والدہ صاحبہ بھی میرے ساتھ تھی. ٹھیک. تو جیسے وہ لوگوں کو ایک ہوتا ہے خواہش کہ بھائی امام کعبہ کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور ان سے جا کے بات کریں وغیرہ. تو ہم نے اصل میں ان کے جو والد گرامی تھے ان کی کتاب کا انگلش میں ترجمہ کیا تھا. ٹھیک، دارالسلام سے چھاپا تھا. تو جس وقت اوپر سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کے نا جانے لگے تو اسی دیر میں بھی پہنچ گیا. میں نے امی جی کہا، امی جی آپ یہاں پہ کھڑے ہوں، میں نا ابھی امام صاحب سے نا ہاتھ ملا کے آتا ہوں. اچھا جب میں پہنچا تو یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ امام صاحب نے سیکورٹی کو ایسے اشارہ کیا کہ بھائی رک جاؤ. جب ان کو میں نے اپنا تعارف کرایا تو انہوں نے گلے لگا لیا. ماشاءاللہ. دیکھیے اگر کسی کو اپنا گرویدہ بنانا ہے نا صحیح، اس کے والد کی عزت کریں. واہ، یہ میں اپنے میسج دینا چاہوں گا. آپ اگر چاہتے ہیں تو میں نے یہ عزت ہے نا کہ ان کے والد گرامی کی ہم نے کتاب کا انگلش میں ترجمہ کیا تھا. یوسف سراج صاحب اتنی انہوں نے محبت کی، اتنی عزت کی، اتنا پیار دیا. بلکہ آپ کو خوشی ہوگی ایک وقت آیا وہ میرے گھر میں تشریف لائے ریاض میں. الحمدللہ میرے گھر میں الحمدللہ پروفیسر ساجد میر صاحب بھی تھے، علی محمد ابو تراب صاحب بھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے ان سے ملاقات کرنی تھی تو میں ایک سفارش ڈال کے نا ان تک پہنچا ان کے دفتر میں. تو ان کے لفظ میں کبھی نہیں بھولا. مجھے دیکھ کر لگے عبد المالک کی اتنی سفارشوں کی کیا ضرورت تھی، ہم تمہیں جانتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. تو بہرحال جب میں واپس آیا نا جی امام صاحب سے مل کے جی تو والدہ صاحب وہی وہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، ظاہر ہے سامنے دیکھ رہی. جی ہاں. تو میرے عزیزو بات یہ ہے کہ حرمین شریفین کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بے شک. امام صاحب سے ملاقات کرنا یہ اصل میں جو ہے وہ حرم شریف کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس نسبت کی وجہ سے ہے. بے شک. تو میری والدہ کے نا الفاظ، عبد المالک تیرے ستہ خیران ہے، تیرے واسطے امام کعبہ نے دعا کی. واہ واہ واہ. تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ماں جو ہے وہ ایک عظیم نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. مجاہد صاحب، والدہ کی محبت بڑی سعادت ہے اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو یہ سعادت نصیب ہوئی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ والدہ صاحبہ کے لیے ویزے کی آپ نے درخواست لکھنی تھی، ان کو لانا تھا. شاید یہ ابھی کوئی ابتدائی دور ہوگا، اب تو بڑی آسانیاں اور بڑی آپ کی شناخت ہو گئی ہے، اب تعلقات بن گئے ہیں، تعارف ہو گیا ہے. تو اس وقت آپ نے ایک درخواست لکھی اور وہ اتنی خوبصورت لکھی، ایسی کتابت آپ نے شاید دل نکال کے اس کتابت میں ڈال دیا کہ وہ سارے عربی اس کو حیرت سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے اس سے خوبصورت کتابت آج تک ہم نے نہیں دیکھی. یہ کیا معاملہ تھا؟ میری خوش قسمتی کہ وہاں پر جانے کے سال ڈیڑھ سال کے بعد میں وزارت دفاع میں ملازم ہو گیا اور میں اپنے کام میں بڑا متقن تھا. میری خوبی یہ تھی کہ میں اپنا کام بہت تیزی سے کرتا تھا، مکمل. اور مجھے انہوں نے دفتر کے اندر نا ایک کمرہ دیا ہوا تھا، چابی اس کی میرے پاس تھی. ہمارے کے لیے تھا خاص؟ جی میرے لیے خاص تھا اور اس میں میرے انسٹرومنٹ وغیرہ. ہمارے جو باس تھے وہ بڑے عظیم آدمی تھے، ان کا نام تھا پرنس، وہ پرنس تھے فیصل بن محمد بن سعود الکبیر. ٹھیک. اچھا سبحان اللہ میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے ماشاء اللہ. اور ان کو نا خود بھی کیلیگرافی سے شوق تھا، حالانکہ وہ بہت بڑے آدمی تھے. اس زمانے میں والدہ کا ویزا ناممکن تھا. اچھا. ہاں بالکل نہیں، الا یہ کہ ٹاپ لیول پہ مثلا وزیر داخلہ جو تھے وہ اگر کسی کو سینکشن دے یا کوئی بہت کو بڑی سفارش ہو. والد صاحب فوت ہو چکے تھے، والدہ ابھی میرا جو اوکاشا ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ میرا حال 84 یا 83 کے بعد کی بات ہے. ٹھیک. اچھا ہوا یوں کہ نا پرنس نے مجھے کو کام دیا
تو میں نے وہ کام بڑے اچھے طریقے سے کر کے دیا. تو میں ملنے کے لیے گیا یا ان کو پیش کیا, بڑے خوش ہوئے. تو بالکل جس کو ہوتا ہے نا بادشاہوں والی انداز, مانگو کیا مانگتے ہیں. اچھا, زبردست. مجھے کہنے لگے کہ وٹ آئی کین ڈو فار یو. تو میں نے کہا سر والدہ صاحبہ جو ہے وہ ان کو میں لانا چاہتا ہوں. اچھا, ایک لمحہ انہوں نے غور کیا, کہنے لگا ٹھیک ہے. ہم نے کچھ عرصے کے بعد جانا ہے پرنس وزیر داخلہ کے پاس, نائف بن عبدالعزیز وہ وزیر داخلہ تھے. ٹھیک. ان کے پاس ہماری ملاقات ہے, پریزنٹیشن ہے, تو تم ایسا کرو کہ درخواست لکھو. تو میں نے کہا کہ میں نے درخواست کیا لکھنی ہے, اس کا مسودہ تو آپ ہی نہیں لکھنا ہے. ہاں, اس کا ظاہر کیا پروٹوکولز ہیں اور کس طرح لکھنا. بالکل صحیح. تو انہوں نے وہاں پر ان کا ساتھ سیکٹری کھڑا تھا, اس کا نام محمد نفیعی تھا, مجھے یاد ہے. ماشاء اللہ. جی. تو اس کو اشارہ کیا کہ درخواست لکھو تم, اس کا مسودہ. خیر جی, انہوں نے مسودہ لکھ دیا. لو جی, میں نے اپنے واقعتاً اپنی زندگی کی سب سے بہترین کیلیگرافی جو کی وہ میں نے اس درخواست کے اندر کی. مسودہ تو انہوں نے لکھا, میرا اپنا اندازہ یہ گمان ہے کہ پرنس نے اس کو پہلے دیکھا, اس کو پڑھا. پرنس نے کیا کیا, وہ پریزنٹیشن تھی وزیر داخلہ کو, وہ جو انہوں نے دی, تو اس کے بعد انہوں نے وہ درخواست پیش کی. انہوں نے کہا کہ پرنس نے جب تمہارا وہ لیٹر دیکھا نا, تو کہنے لگا کہ میں نے آج تک اتنی خوبصورت کیلیگرافی نہیں دیکھی. یہ ایک بیٹے کا اور ایک پاکستانی کا اعزاز تھا. تو ساتھ ہی ان کا سیکٹری, مجھے یاد ان کا نام اواجی تھا, تو وہ کھڑا تھا پرنس نائف کا. وزیر داخلہ تھے بڑے لیول کے. تو انہوں نے اس کو اشارہ کیا کہ اس اوکے. اور پھر جب ویزا ملا تو میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک عجیب سی خوشی تھی کہ وہ صرف عبد المالک کی ماں نہیں ہے, ہم سب کی والدہ. ویسے بھی یہ انہونی ہو گئی تھی, یعنی اجازت ملنا اس زمانے میں واقعہ تھا, ناممکنات میں سے تھا. مجاہد صاحب, یہ سعادت مند بیٹا ہونے کی ایک اور علامت جو مجھے محسوس ہوئی آپ کی کتاب کو دیکھتے ہوئے, اور میں ناظرین سے کہوں گا کہ اگر زیادہ تفصیلات شیخ عبد المالک مجاہد صاحب کے بارے میں جاننی ہے تو آپ کی کتاب خود نوشت ہے سنہری یادیں, وہ ضرور دیکھیے گا. تو اس میں ایک میں اس کو پڑھ کے بھی ہل گیا. مجاہد صاحب کے والدہ گرامی آ رہی تھیں سعودیہ, تو غالباً آپ کا بیٹا اوکاشا اب تو ماشاءاللہ جوان ہے اور خوب کام کر رہے ہیں, تو وہ ابھی غالباً کو ایک ہفتے کے تھے, 1 ہفتے کا, اور آپ استقبال کے لیے پہنچ گئے تھے. وہ ایسا ہوا کہ والدہ صاحبہ جس دن وہ تشریف لائی اس دن اوکاشا کی عمر جو تھی 1 ہفتے کی تھی. اللہ, اور ہمیں یہی تھا کہ بھائی والدہ آئیں گی تو پھر اس کا عقیقہ کریں گے, خوشیاں کریں گے وغیرہ وغیرہ. صحیح. تو ایئرپورٹ جو ہے وہ تو وہی ہے, لیکن اس زمانے میں وہ 50 کلومیٹر ہے تقریباً. ٹھیک. تو میں نے کیا وائف کو ساتھ لیا اور اوکاشا کو ساتھ لیا. تو چونکہ وہ ابھی 7 دن کا تھا, تو یہ ہوا کہ میں نے وائف سے کہا کہ تم گاڑی میں بیٹھو, تو میں امی جی کو اوپر سے لے آتا ہوں. تو وہ جب تشریف لائی, ظاہر ہے استقبال کیا ان کا. میں گاڑی میں جب تو دیکھا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو پوری فیملی آئی. جی ہاں, پوری فیملی آئی ہوئی ہے. تو وائف کو میری کو اپنی سکی بھانجی تھی ان کی, کہنے کی کہ یہ تم نے کیوں تکلیف کی ہے, کیوں آئی ہو, یعنی اس حالت میں بچہ اب تم ابھی ڈلیوری سے فارغ ہوئی ہو, جو چھوٹی ہو, ہلنا جلنا مشکل ہوتا بڑی. لیکن بہرحال الحمدللہ جی, آپ یقین جانیے یوسف, والدہ صاحبہ کے آنے کے بعد گھر میں پہلے بھی بڑی خیر و برکت تھی, سیدھی بات یہ ہے, لیکن ان کے آنے کے بعد تو پھر یہ ہمارے گھر کا ایک نظام تبدیل ہو گیا. الحمدللہ والدہ صاحبہ کی خوشیاں, ان کے ساتھ محبت, ان کے ساتھ پیار. مجاہد صاحب, آپ ایک دفعہ امریکہ میں ہیوسٹن میں تھے, آپ نے گاڑی خریدی, اب کہاں ہیوسٹن ہے, والدہ پتہ نہیں کہاں تھیں, تو آپ اسی وقت کال کرتے ہیں کہ امی جی ایک سیٹ اس میں آپ کی بھی ہے. جی ہاں بالکل جی, اس میں کوئی شبہ نہیں. ماں کو خوش کرنا بہت آسان ہے. واہ. اور اس کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی ان کے لیے بڑی ہوتی ہیں. واہ. تو یوسف سرا صاحب ایسے ہوا کہ میں امریکہ میں تھا, تو وہاں پر ایک مجھے 7 سیٹر گاڑی پسند آ گئی. اچھا, تو میں نے نا جس وقت اس گاڑی کو دیکھا تو پہلی جو سیٹ تھی نا وہ میں نے کہا یہ امی جی کے لیے. واہ. اس لیے کہ والدہ صاحبہ کو اس میں یہاں بیٹھنے میں آسانی ہوگی, اترنے میں آسانی ہو گئی. اچھا, تو جب گاڑی میں نے پسند کر لی بلکہ خرید لی,
تو میں نے والدہ صاحبہ کو وہاں سے فون کیا، تو میں نے کہا امی جی میں نے گاڑی خریدی ہے اور اس میں ایک سیٹ میں نے آپ کے لیے رکھی ہے۔ آپ یقین جانیے کہ والدہ صاحبہ کو عجیب و غریب سی خوشی، وہ جہاں بیٹھتی، وہ جس جگہ جاتی، جو کو ملنے کے لیے آتا اس کو یہی کہتی کہ میرے بیٹے عبد المالک نے میری گاڑی خریدی ہے اور اس میں ایک سیٹ اس نے میرے لیے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ والدہ نے بیٹھنا تو بیٹھنا ہی ہے، جی جی، لیکن یہ جو الفاظ ہیں کہ میں نے، اور واقعتاً میں نے اس نیت سے وہ گاڑی بڑی لی تھی کہ اس میں والدہ صاحبہ آرام سے بیٹھ سکے، اس میں میری اولاد بھی بیٹھی، بالکل، میری بیوی بھی بیٹھی، میں مطلب لیکن یعنی فون نہ بھی کرتے تو والدہ نے بیٹھنا ہی تھا، لیکن یہ تھوڑا سا احترام لیکن کرنا، وہ جو ان کو خوشیاں اور وہ جو دعائیں، اور میں یہی بات عرض کرنا چاہوں گا، ماں کو یعنی راضی کرنا مشکل مثلا نہیں ہے۔ میں آپ کو اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا، ضرور۔ میرا ایک معمول تھا کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے سیدھا والدہ صاحبہ کے پاس آتا، تو بعض کا وہ لیٹی ہوتی، بیٹھی ہوتی، تو میں ان کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کرتا تھا جیسے سہیلیاں نہیں کرتی ایک دوسرے کے ساتھ، ہاں جی، ان کے ہاتھ چومنا، لیٹی ہوتی ان کے جو تھے نا قدم ان کو اپنی گالوں پہ رکھ لینا، ہاں جی، ان کو چومنا، ہاں جی، ان کے ساتھ محبت بھری باتیں کرنا جیسے سہیلیاں ایک، ہاں جی، مائیے میں تو راضی ہیں کہ نہیں، ہاں جی، وہ کہتے میں تم سے راضی ہوں، کیوں نہیں راضی، نہیں 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 آپ اندر سے بتائیں، ہاں جی، وائف کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، کوئی خدا نخواستہ کوئی حکم دولی، کوئی پریشانی، کوئی آپ کو ضرورت، نہیں پتر میں راضی ہوں طرف سے، نہیں 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 آپ نا اندر سے مجھ کو بتائیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں امی کہ قیامت والے دن آپ مجھ سے یعنی کوئی ناراض تو نہیں ہوں گی، آپ مجھ سے حساب تو نہیں دیں گی، کوئی آپ کی خواہش؟ اور یوسف صاحب میں آپ کو حقیقت بتاؤں، میں نے ایک کرا اللہ سے وعدہ کر رکھا تھا ٹھیک کہ میں نے ان کو نہ نہیں کرنی، اللہ اکبر، اور الحمدللہ میں یہ دعویٰ تو نہیں کروں گا، لیکن واقعتاً اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے مجھ کو عروج دیا، ترقی دی، میں اوپر بلندی پر طے کرتا گیا، تو میری اس جو تھی نا کہ والدہ کو نہ نہیں کرنی، اس کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب میں یہ بھی ہوتا تھا بعض اوقات کہ اچھا جی نہیں ہے وہ توفیق یا وہ حالات نہیں ہیں، تو میں سے کہتا اچھا امی آپ دعا کریں نا، بس نہ پھر بھی نہیں کرنی، نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں کہا کرتا تھا کہ یہ امر ملکی ہے، بادشاہی حکم ہے، تو ان کی یعنی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، فلاں گندم لے دے، رفاع عامہ کے کام، چاول فلاں لے دے، فلاں مسجد جو ہے نا اس کے اندر اتنا حصہ ڈال دے، فلاں لڑکی کی شادی ہے اس کو جو ہے نا یہ اتنا دے دے، فلاں لڑکے نے قرآن حفظ کیا ہے، اس زمانے میں گھڑی بڑی بات ہوتی تھی، اس کو گھڑی خرید دے، یعنی اس قسم کی چیزیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی۔ فلاں رشتہ دار جو ہے اس کو یہ سپورٹ کر دو، اس کی دیوار بنوا دو، اس کا یہ کر دو، اچھا جی ٹھیک ہے امی جی الحمدللہ۔ تو ایک دن مجاہد صاحب آپ کو فون آتا ہے کہ مینیجر صاحب اتنے قرآن چاہیے میری ایک عادت تھی کہ میں نا ہر روز تو مبالغہ ہوگا ٹھیک، یعنی لیکن یہ ہے کہ عموماً میں فجر کی نماز پڑھ کے، اس زمانے میں اتنی کالیں نہیں ملتی تھی، بڑی بیٹھ جاتے تھے اور وہ بڑی خوش کے، میں نے اپنے محلے میں مجھے یاد ہے کہ ٹیلی فون نہیں تھا ہمارے پورے محلے میں، ہمارا حفظ آباد میں محلہ باول پورہ ہے، ٹھیک، غریبوں کا محلہ، عام سا محلہ، اور پورے محلے میں ٹیلی فون نہیں تھا، ٹھیک، تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے طارق، اللہ تعالیٰ اس کو طارق شاہد صاحب، میں نے کہا گال سن یار جتنے مرضی پیسے لگ دے رہے نا یہ اپنا کار ٹیلی فون لوا، کیونکہ والدہ صاحبہ کو بعض کا ٹیلی فون سننے کے لیے لاہور آنا پڑتا تھا، اللہ اکبر، بڑی زحمت اٹھانا پڑتی تھی، تو یہ بات میں نے کیا نا، خیر تو والدہ صاحبہ کو کے لیے میں نے ٹیلی فون، اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں، جی جی ضرور، اس زمانے میں میں نے 18,000 روپیہ دیا، خاصی کثیر رقم، بڑی رقم تھی اس زمانے میں، تو وہ ہم نے ٹیلی فون جو اپنے گھر میں لگوایا، ٹھیک، تو میرا پھر معمول یہ ہوتا تھا کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے آ کے بیٹھ جاتا اور ٹیلی فون ملاتا رہتا، بعض کا جلدی مل جاتی کال، بعض کا ٹائم بھی لگتا تھا۔ اچھا ہوا یوں کہ والدہ صاحبہ کی وہ ڈیمانڈ جو آتی تھی نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کو میں کہا چاہتا تھا کہ یہ ملکی آرڈر ہے، بالکل صحیح، تو ساری پوری کر دی، لو جی اب ٹیلی فون ملایا والدہ صاحبہ کو، تو والدہ صاحبہ اتنی خوش، اتنی دعائیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا،
لو جی ٹیلی فون میں نے بند کیا تو میں نے وہیں نا زور سے نا چیختے ہوئے میں نے اپنی وائف سے میں نے کہا انیسا خیر و برکت کے دروازے کھلنے والے. اللہ اکبر، ایسا یقین. اچھا. کہنے لگی کیسے؟ میں نے کہا امی جی پہلے بھی بڑی دعائیں دیتے ہیں لیکن آج انداز ہی کچھ اور تھا. انداز ہی کچھ اور. آج اتنی دعائیں دی ہیں والدہ صاحب اتنی خوش ہیں. تو میں نے کہا کہ خیر و برکت کے دروازے کھل گئے. لو جی ایسے ہی ہوا. تھوڑی دیر کے بعد جس وقت میں دفتر گیا جا کے سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو وزارت شؤون اسلامیہ سے ٹیلی فون آ گیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آپ نے ایک کوٹیشن دی ہوئی تھی اور اس کو واقعتاً 6 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا اور بھول چکے تھے آپ تقریباً. یعنی جب 6 مہینے گزر جائیں تو آدمی یہی ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ کہاں اس کو یاد رہتا ہے نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو مبارک ہو وہ آپ کی کوٹیشن منظور ہو گئی. واہ ماشاء اللہ. انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ جلدی سے پہنچ جائے. اور وہ کوٹیشن بھی کیا تھی؟ ہم نے قرآن پاک حوصہ زبان کے اندر اور یہ جو ہے نا البانی زبان کے اندر یہ ہم نے شائع کرنے تھے. تو وہ الحمدللہ پھر ایک بہت بڑا ایک ہمارے دارالسلام کے لیے ایک بڑا بریک تھرو تھا. بالکل. اور یہ یعنی والدہ کی دعاؤں کے متصل بات ہوتا ہوا نظر آیا. مجاہد صاحب وہ جب جملہ بولا گیا تھا کہ مینیجر صاحب تو آپ روئے کیوں تھے اس وقت؟ دیکھیے ماں کے سامنے جو ہے نا اولاد ایک بچہ ہی ہے. وہ بچہ جو اس کی گود بھی ہوتا ہے جس کو وہ چومتی ہے پیار کرتی ہے. بالکل. تو ایک دن نا والدہ صاحبہ نے فون پہ مجھے کہا مینیجر صاحب اتنے قرآن پاک چاہیے. تو میں واقعی رو پڑا. میں نے کہا امی جی آپ کیا بات کرتے ہیں اب حکم کریں ہم کیا ہیں. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے میں اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب ہوں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پھر میں نے ان کے خواہشات کو پورا کیا. ان کو زیور خرید کے دیا. ان کی کلائی وہ زیورات سے بھر دی الحمدللہ. ان کے پاس جب وہ فوت ہوئیں اللہ کے پاس گئیں تو اچھا خاصا ان کے پاس زیور تھا. سب وہ پھر وقف کر دیا دے دیا تقسیم کر دیا. میں نے ایک پائی بھی اس میں سے نہیں لی الحمدللہ. اللہ کا شکر. مجاہد صاحب ایسے ایک دن آپ یہ بڑی شروع کی بات ہے یہ بعد کی بات نہیں ہے تو آپ نے کہہ دیا تھا والدہ سے کہ میں اونچا آدمی بن گیا ہوں. وہ سعودی عرب جانے سے پہلے کی بات. اچھا. وہ منظر مجھے ابھی بھی آنکھوں کے سامنے ہے. ٹھیک. اصل میں ہماری والدہ جو تھی وہ راجپوت فیملی سے تھی اور یعنی پنجابی میں جس کو کہتے ہیں بڑی ڈاڈی تھی. یعنی روب داب تھا ان کا اپنی بہنوں کے اوپر. وہ مجھے آج بھی یاد ہے وہ جب آتی تھی نا اپنی بہنوں کے پاس یا میکے آتی تھی تو سب الرٹ ہو جاتے تھے. نہیں آپ سب والی اپا بڈی اپا آئے. تو اب گھر میں بھی الحمدللہ ظاہر ہے کہ ایک ماحول ہی ایسا ہوتا ہے نا کریٹ. تو میں نے ایک دن نا مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے ترنگ میں آیا ہوا تو میں نے کہا کہ میں بڑا اونچا بندہ بن گیا. میں بڑا اونچا بندہ ہوں. تو والدہ صاحب نے سن لیا. تو انہوں نے نا مجھے چند لمحات کے بعد کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو تم. وہ تھا تو پنجابی میں لیکن میں اس کو اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. کہنے لگے ہاں جی. کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو. اونچا کیا میں نے آتا ہے اونچا کیوں ہوتا ہے. اب میں نے نا سنی جان بوجھ کے جس کو تجاہل عارفانہ کہتے ہیں. بالکل بالکل جی. وہ روب تاب تو تھی روب تاب. کہنے لگی میں نے تم نے کیا کہا ہے میری بات نہیں سنی. تم نے کیا کہا ہے اونچا بندہ بن گئے ہو. تو پنجابی زبان کے اندر اونچا جو ہے وہ ہوتا ہے جو چمٹا جس کے اندر جس کو پکڑا جاتا ہے آگ پکڑنے. بالکل صحیح. تو انہوں نے ایک دفعہ پھر میں نے وہی تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں کیا کہا ہے بتاؤ اونچے کے منہ میں کیا ہوتا ہے. تو میں نے نا ہلکا سا سمجھ لگ گئی ویسے بھی ڈر گیا. تو میں نے کہا اونچے کے منہ میں تو آگ ہوتی ہے. کہنے لگے پھر دیکھ لو کہ کیا بننا چاہتے ہو. بالکل یوسف سراج صاحب یہ میرے لیے درس تھا جو میری ماں نے دیا. واہ. اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے درس دیا. ہم کیا ہیں واللہ وی آر نتھنگ. ہم ایک ڈسٹ ایک پاؤڈر کی طرح ہے. بالکل صحیح. ایسے آپ نے آپ کو سمجھا میں بڑی شے ہوا میں بڑا یہ ہے میں بڑا 30 مار خواہ ہوا. ذرا سی اللہ نہ کرے پیٹ میں درد شروع ہو جائے نا 2-3 دفعہ واش روم میں جانا پڑ جائے اوقات کا پتہ چل جاتا ہے. اوقات کا پتہ چل جاتا ہے. بالکل.
اللہ ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। उन्होंने मुझको मेरी जो तरबियत की, और ये हमारी वो तरबियत हुई है हमारे घर में। बिल्कुल। मुजाहिद साहब, फिर यूँ हुआ कि वो जो घर था जहाँ वालदा रहती थी, यहाँ यादें बसी थीं, और ऐसा सआदतमंद बेटा जो वालदा को ज़िंदगी भर ना कहने का तहैया करके फिर उसे पूरा भी करता है, जब चली गई तो अब वहाँ मदरसा बन गया है, और आज भी आप जाते हैं तो आप कहते हैं मुझे यहाँ वालदा की खुशबू आती है, सुकून महसूस होता है। जी, इसमें कोई शुबा नहीं है जी। मेरी खुशकिस्मती देखिए, मेरे हम चूँकि 3 भाई, तो जिस वक्त वालदा साहब इस दुनिया से रुखसत हो गई, वालदा साहब पहले ही जा चुके थे, तो मैंने उसी वक्त ये तहैया का, पहले भी खैर वो हमारे घर में बच्चियाँ पढ़ती थीं, ठीक जी हाँ, तो लेकिन वालदा साहबा जिस वक्त फौत हो गई तो फिर मैंने अपने भाइयों से मशवरा किया, तो उनको भी अल्लाह जज़ाए खैर दे, थोड़ा थोड़ा मैंने उनका भी हिस्सा डलवाया उनको। वैसे मैंने उनके जो हकूक़ बनते थे वो अल्लाह का शुक्र है वो पे किए, ठीक, उसको ख़रीदा, हाँ जी, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिस्सा उनका भी डलवाया ताकि तो अजर में शरीक हो जाएं वो। जी, अजर में शरीक हो जाएं, और वो शरीक हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तो हमने उसको वालदा साहबा के नाम पर मदरसा बना दिया। इस बात को तकरीबन 22 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है माशाअल्लाह। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि इसमें ये एक इजाफ़ा करना चाहूँगा कि एक दिन मैं आया, रियाज़ में थी, फजर की नमाज़ के बाद आया तो मैंने देखा वालदा साहबा रो रही हैं। तो मैंने कहा अम्मी जी क्यों रो रहे हैं? खैर उन्होंने जवाब नहीं दिया, ठीक। तो मैंने ना उनको वही प्यार में उनको, जब मेरे प्यारा था तो मैं कहता आइए इंशाअल्लाह जब तक अब्दुल मालिक ज़िंदा है ना तेरे मदरसे नहीं बंद होंगे। अल्लाह अकबर। अच्छा, उसके ऊपर जो है ना वो मैं उनके जो केयर टेकर है हमारे डॉक्टर रियासत साहब, अल्लाह जज़ाए खैर, तारक मेरा भाई छोटा, वो भी उसका केयर टेकर है, उसका भी खैर अपनी कंट्रीब्यूशन है, इंटरनेशनल के नाम से जो काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने उनसे जा कहता हूँ कि देखो हाफिजाबाद के मदरसे के लिए कोई बजट नहीं है, के बजट से मुराद ये है कि उसका लिमिट कोई नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ये ओपन बजट है अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि आपको ये ताज्जुब भी होगा कि मैंने जो अपनी वसीयत लिखी है, ठीक, अपने बच्चों के लिए, उसमें मैंने लिखा है अल्लाह ना करे कुछ हालात ऐसे हो जाएं, हर चीज़ जो है उसको पसे पुश डाला जा सकता है, लेकिन हाफिजाबाद वाला जो वालदा साहबा का मदरसा है उसको हर हालत में जारी रहना चाहिए। और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वालदा साहबा के नाम पे मस्जिद भी बनाई। वो मुझको वसीयत करके, अब्दुल मालिक मेरे नाम की मस्जिद बनाना, उसका नाम रखना अल्लाह वाली मस्जिद। वाह, हाँ जी, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है उस मस्जिद को भी हम चला रहे हैं। मैं एक बात सिर्फ आपको इसमें इजाफा करना चाहूँगा, एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम आखिरी अशरा जो था अमूमन मक्का मुकर्रमा में गुजारते थे, ठीक, अपने बच्चों समेत, लेकिन उस दफ़ा कोई ऐसा था, कोई मसला था, तो मैं और वालदा से अकेले, अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे दोस्त हैं जद्दा के अंदर मुख्तार उस्मानी साहब, ठीक, तो बड़ी पुरानी बात है, तो उनको मैंने कहा उस्मानी साहब वालदा साहब मेरे साथ हैं, करीब 3 होटल देखे हरम के, ताकि ज़्यादा ज़हमत ना हो। अच्छा, अब मुझे ये डर कि वालदा साहब अकेली हैं तो ये परेशान ना हो और हमने कई दिन गुजारने हैं। वल्लाहि मेरी ज़िंदगी के जो बेहतरीन दिन गुजरे हैं, एक तो ये था कि दोस्तों को जब पता चला मुजाहिद साहब अकेले हैं, वालदा साहब हैं, तो वहाँ सबकी माँ ही थी वो। बिल्कुल। वल्लाहि आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कितने दिन हम रहे, हमारी बातें ही ख़त्म नहीं हुई जी, माँ बेटे की। हमारे वालिदैन इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने अपने माँ बाप के लिए दुआ ना की। सुभान अल्लाह। और एक मुद्दत अब हो चुकी है, हर रोज़ मैं अपनी माँ के नाम से, अपने वालिद के नाम से सदका करता हूँ। अल्लाह अकबर। हर रोज़ माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मैं जिस मुकाम पर हूँ, जो भी हूँ, ये उनकी दुआएं, उनकी तरबियत का नतीजा है। बेशक, अगर वो हमारी तरबियत ना करते, बड़ी अहम बात। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपने बड़े खुले दिल से और बड़े बेसाख्ता अंदाज में जिस तरह बातें की हैं, मुझे एहसास है कि ये सीधी दिल में उतरेंगी। नाज़रीन इकराम, अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब मेरे सामने बैठे हैं, तो इनका कहना है कि ये जो दारुस्सलाम है, ये जितना भी नाम है और ये जितना भी काम है, ये सारा वालदा की खिदमत का नतीजा है। और अहम तरीन बात यह है, वालिदैन के लिए मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं। जब दीन पढ़ेंगे तो फिर वालदा के हुकूक, वालिद के हुकूक समझ में आएंगे, और फिर उसके बाद इस तरह के बेटे
نصیب ہوں گے کہ جو ہر روز دعا بھی کریں گے، صدقہ بھی کریں گے، اور خود جو عمل کریں گے وہ بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔